باب تسویۃ الصفوف۔ کیفیت صلاۃ آگے آ رہی ہے، اسی کی ایک ابتدائی مباحث میں ہے تسویہ صفوف، صف بندی نماز کے اندر۔ احادیث میں اس کی ترغیب وارد ہے، باقی حکم اس کا کیا ہے؟ ظاہریہ کے ہاں تو یہ فرض ہے، چونکہ بعض حدیثوں میں آتا ہے فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصُّفُوفِ مِنْ اِقَامَةِ الصَّلَاةِ، اس کا تعلق اقامت صلاۃ سے ہے تو فرض ہو گیا۔ امام احمد رحمہ اللہ کی ایک روایت بھی ایسے ہی ہے، اور دوسری روایت ان کی جمہور کے ساتھ ہے، اور جمہور کی رائے یہ ہے کہ تسویہ صفوف جو ہے یہ مستحب ہے، سنت ہے، یہ واجب اور فرض نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے فَإِنَّ تَسْوِيَةَ الصَّفِّ مِن تَمَامِ الصَّلَاةِ، تو تمام شے جو ہوتی ہے وہ کمال سے متعلق ہوتی ہے، لہٰذا یہ مستحب ہو گیا، واجب نہیں ہے۔ باقی تسویہ صفوف، صف جو ہے وہ برابر ہونی چاہیے، مقدار کے حوالے سے بھی، کیفیت کے لحاظ سے بھی۔ مقدار کا مطلب یہ ہے کہ دونوں کی تعداد ایک جیسی ہو، اور کیفیت کا مطلب یہ ہے کہ بیچ کے اندر خلل نہ ہو۔ علامہ عینی نے تسویہ کا معنی کیا ہے سد الخلل اور اعتدال القائمین، جو لوگ کھڑے ہیں وہ صحیح کھڑے ہوں، اور جو درمیان میں خلل ہے یہ بند ہونا چاہیے، اس کو کہتے ہیں تسویہ صف۔ اور اس کے اندر جو آگے حضرت نعمان کی بات آ رہی ہے رضی اللہ عنہ، فرأیت، میں نے دیکھا تو فرأیت الرجل یلزق منکبہ بمنکب صاحبہ، میں نے لوگوں کو دیکھا کہ ان کے کندھے کندھے کے ساتھ چمٹے ہوئے تھے، اسی طریقے سے ان کے جو ٹخنے تھے وہ ٹخنے کے ساتھ ملے ہوئے تھے۔ تو اس کا جواب بھی یہی ہے، جیسے ابن حجر نے فرمایا کہ المراد منہ المبالغۃ فی تعدیل الصف، کہ صف قائم کرنے میں مبالغہ ہونا چاہیے، سمجھ آ رہا ہے؟ کیونکہ اگر اس کو حقیقت پہ معمول کیا جائے، جس طرح آج کل غیر مقلدین اس کو لیتے ہیں، تو ایک تو حقیقی معنی ہے اس کا مشکل ہے، سمجھ آ رہی؟ کیونکہ ٹخنے بھی ملیں اور اس کے علاوہ کندھے بھی ملیں، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ گوڈے یہ بھی ملیں، تو یہ بہت مشکل ہو جائے گا، سمجھ آ رہی؟ تو اس لیے مبالغہ اس سے مقصود ہے۔ پہلی روایت دیکھیں، سلیمان اعمش سے میں نے پوچھا حدیث جابر ابن سمرہ کے بارے میں جو صفوف مقدمہ کے بارے میں ہے، تو انہوں نے پھر اپنی سند سے ایک روایت بیان کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم صف نہیں بناتے ہو جس طرح فرشتے اپنے رب کے پاس صف بناتے ہیں؟ عند ربہم کا معنی عند عبادت ربہم، عبادت کے وقت، یا عند عرش ربہم، ٹھیک ہو گیا؟ یا پھر یہ کیا کہتے ہیں اس کو، متشابہات میں سے، واللہ عالم۔ بہرحال اپنے رب کے عرش اور کے پاس عبادت کے وقت جو صف بناتے ہیں۔ ہم نے کہا فرشتے کیسے صف بناتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا وہ پہلے اگلی صفیں پوری کرتے ہیں، اور پھر صف کے اندر بھی یتراسون، رسل بنا سے ہے، سمجھ آ رہی؟ اذا الزق بعضہ بعض ببعض، جب چنائی کی جائے دیوار کی اور اینٹ ایک دوسرے کے اندر گھسیڑی جائے، جوڑی جائے، تو اس کو کہتے ہیں رس۔ تو اسی طریقے سے وہ جڑ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اس سے اگلی جو روایت ہے نعمان ابن بشیر کی رضی اللہ عنہ، نبی علیہ السلام متوجہ ہوئے لوگوں پر بوجہ ہی، یعنی اپنے چہرے کے ساتھ، سمجھا؟ بوجہ کی شاید اس لیے تخصیص کر دی، یعنی پورے متوجہ ہوئے، یا بوجہ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اقبال آپ کو پتہ ہے کہ خلفاً بھی تھا، چونکہ آپ پیچھے سے بھی دیکھتے تھے مور نبوت سے،
تو اس لیے بوجہ فرمایا۔ فقال اقیموا صفوفکم، 3 دفعہ آپ نے فرمایا اللہ کی قسم تم صف سیدھی کرو، ورنہ یہ ہے کہ اللہ تمہارے دلوں میں مخالفت ڈال دے گا۔ سمجھ آ رہی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ اصل میں الظاہر عنوان الباطن ہے، ظاہر کا باطن پہ اثر ہوتا ہے۔ سمجھ آ رہی؟ تو اس لیے آپ نے کہا جب تم ظاہراً مخالفت رکھو گے تو اس کا اثر باطن پہ بھی پڑے گا۔ اور یہ قضیہ منفصلہ مانعۃ الجمع ہے کہ جمع منع ہے۔ سمجھ آ رہی؟ یہ نہیں ہوگا کہ تم صف سیدھی کرو تو مخالفت ہو، اور اگر مخالفت ہوگی تو اس کا مطلب صف سیدھی نہیں۔ سمجھ آ رہی؟ اور ظاہر کا اثر جو ہے یہ باطن پہ چونکہ ہوتا ہے، اس لیے آپ نے یہ فرمایا۔ اچھا جی، فرأیت الرجل، اور یہ ایسے ہی ہے جیسے آپ ایک دفعہ آ رہے تھے سفر سے واپس تو صحابہ کو دیکھ کر مختلف ٹولیوں میں تھے، تو آپ نے فرمایا اکٹھے ہو جاؤ۔ سمجھ آ رہی؟ تو اس کا مقصد یہ تھا کہ الگ الگ ہونے سے انسان کے دل الگ الگ ہو جاتے ہیں۔ میں نے آدمی کو دیکھا یلزی کو ملا رہا تھا اپنے کندھے، صاحب کے کندھے کے ساتھ اپنے رکبہ، اپنے جو اس کے اس کو کیا کہتے ہیں اردو میں، کیا کہتے ہیں رکبہ کو؟ ہاں گھٹنے، ٹھیک ہے، گھٹنے ہی ہے، ٹخنے، جی میں نے وہ گھٹنے اپنے صاحب کے گھٹنے کے ساتھ اور اپنے ٹخنے کے ساتھ۔ تو یہاں پہ بکعب بھی ہے، بخاری میں بکعب صاحبی ہے۔ سمجھ آئی؟ بہرحال ان تینوں کا بیک وقت الصاق نہیں ہو سکتا۔ سمجھ آ رہی؟ تو اس لحاظ سے اگر کیا بھی جائے تو ایک تو اس میں تکلف ہے، اور نماز منافی ہے، تکلف ہے، خشوع کے منافی ہے یہ چیز۔ اور دوسرے نمبر پہ اگر اس طرح کیا جائے گا تو خلل تو ایک سائڈ سے بند ہوگا لیکن دوسری سائڈ سے آ جائے گا۔ سمجھ آ رہی؟ کہ اپنے ہی پاؤں میں انسان نے اس کو کر لیا تو اندر خلل آ گیا۔ تو اس لحاظ سے یہاں پہ جو ابن حجر نے کہا کہ اس سے مراد مقصود مبالغہ ہے فی تعدیل الصف، یہی قول مناسب اور بہتر ہے۔ اس سے اگلی روایت وہی ہے جو پیچھے گزری ہے، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصوینا فی الصفوف، ہمیں صفوں میں سیدھا کرتے، کما یقوم القدح یا کما یقوم القدح، جس طرح تیر کی جو لکڑی ہوتی ہے اس کو سیدھا کیا جاتا ہے۔ سمجھا؟ اس طریقے سے آپ سیدھا کیا کرتے تھے۔ تیر کی لکڑی جو ہوتی ہے جوڑنے سے پہلے اس کو صحیح سیدھا کیا جاتا ہے، حتیٰ اذا ظن، یہاں تک کہ جب آپ نے یہ سمجھ لیا کہ ہم نے یہ آپ سے لے لیا ہے، وفقہنا، اور ہم نے یہ بات سمجھ لی ہے، تو ایک دن آپ متوجہ ہوئے، ایک آدمی منتبذ بصدری، سینہ باہر نکالے ہوئے تھا۔ آپ نے پھر آگے سے یہ فرمایا لَتُصَوُّنَّ صُفُوفَكُمْ أَوْ لَيُخَالِفَنَّ اللَّهُ بَيْنَ وُجُوهِكُمْ۔ پیچھے لفظ گزرا تھا، یہاں پہ کیا ہے؟ بین وجوہکم، پیچھے تھا بین قلوبکم۔ تو اگر وجوہ سے مراد بھی قلوب ہی ہیں، یعنی وجہ سے مراد صفات لی جائے، تو پھر تو دونوں روایتیں ایک جیسی ہو جائیں گی۔ مراد صفات کے اندر مخالفت ہے، یعنی کینہ، بغض۔ سمجھ آ رہے؟ اور اگر وجہ کو حقیقت پہ معمول کیا جائے تو یہ بھی ممکن ہے کہ دو اس کے اوپر وعیدیں ہیں، یعنی ظاہری مسخ ہو جائے گا۔ جس طرح امام سے پہلے سجدے میں جانے پر آتا ہے نا، تو اس کا سر جو ہے وہ گدھے کا بن جائے گا، تو یہاں پہ بھی یہ ہے کہ اللہ اس کے چہرے کو بدل دے گا۔ یعنی کیا مطلب بدلنے کا؟ کہ جو اگلی سائیڈ ہے یہ بھی ایسے نظر آئے گی جیسے پچھلی سائیڈ ہے، اس طریقے سے مسخ قائم ہو جائے گی۔ اس سے جو اگلی روایت ہے اس میں حضرت براء کی ہے، نبی علیہ السلام یتخلل الصف، صف کے اندر آ جاتے ایک سائیڈ سے دوسری سائیڈ تک، یمسو صدورنا، ہمارے سینوں اور ہمارے کندھوں کو ہاتھ لگاتے، سیدھے کرتے، اور کہتے لا تختلف، ظاہراً اختلاف نہ کرو، فتختلف قلوبکم، تاکہ تمہارے دل مختلف ہوں۔ یعنی کیا مطلب؟ ظاہر کا باطن پہ اثر ہے۔ سمجھ آ رہی؟ اور بعض نے جیسے علت بیان کی ہے کہ باطن کی وجہ سے ظاہر کا اختلاف ہوتا ہے۔ ظاہری بات ہے، بندہ اندر سے بدلا ہوا ہو تو ظاہر سے پھر بندہ بدل جاتا ہے، نہیں ایک دوسرے سے سامنے ہوتا۔
تو پھر فتختلف قلوبکم، فتختلف، تم اختلاف نہ کرو تاکہ تمہارے دلوں کو مختلف سمجھا جائے۔ حسبان کی خاصیت ہو جائے گی تختلفوں کی، تختلفوں کے اندر فتختلف، سمجھ آ رہی؟ یعنی پھر یہ سمجھا جائے گا کہ تمہارے دل مختلف ہیں، اس وجہ سے تم ظاہر میں کیا ہو، مختلف۔ وَكَانَ يَقُولُ، اور نبی اسلام بھی فرمایا کرتے تھے، ان اللہ عز وجل وملائکتہ یصلون علی الصفوف الاول، پہلی جو صف ہے ان پہ اللہ کی خصوصی رحمتیں ہوتی ہیں۔ اول سے کون سی اول مراد ہے؟ یا تو مقصورہ کی پہلی صف چاہے وہ ناقص ہی کیوں نہ ہو، اور یا پھر جو پہلی صف ہے مقصورہ کی، سین کی، سمجھ آ رہی؟ مسجد کی جو پہلی صف کامل ہے، مثال کے طور بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں نا، پہلی صف جگہ چھوٹی ہوتی ہے، پچھلی صف چوڑی لمبی ہوتی ہے، تو پہلی صف جو کامل ہے وہ مراد ہے، سمجھ آ رہی؟ اور بعض نے صف اول سے مراد یہ بھی لیا ہے کہ میں یاتی فی المسجد اولا وان کانوا یصلون فی الآخر، جو لوگ مسجد میں پہلے آئیں وہ صف اول میں ہیں اگرچہ وہ کھڑے آخر میں۔ جمہور کی رائے اس میں یہ ہے کہ یہاں پہ حقیقی صف مراد ہے جو پہلی صف ہے، چاہے ناقص ہی کیوں نہیں ہے۔ اور ابو اللیث نے اس میں دوسرا قول لیا ہے، سمجھ آ رہی، کہ جو کامل تام صف ہے وہ مراد ہے، تو یہ توسعاً کا ہے تاکہ جو پہلی صف ہے وہ بھی اس میں آ جائے اور خود یہ دوسری صف بھی اس کے اندر آ جائے۔ بہرحال صف اول سے مراد حقیقی صف اول ہے یا جو کامل صف ہے، چاہے وہ دوسری ہے تیسری ہے، جس میں نماز مقتدی پورے کھڑے ہیں، لمبی ہے، وہ جو صف ہے وہ مراد ہے، سمجھ آ رہی؟ تو ان پہ اللہ کی رحمت کی، یعنی یہ ترغیب ہے کہ انسان کو نماز کے اندر پہلی صف کے اوپر پہلی صف میں کھڑا ہونا چاہیے۔ جی چلے آگے چلیں۔ جب ہم برابر ہوتے تو تکبیر کہتے ہیں، اس کے حوالے سے پیچھے بات گزر چکی ہے کہ امام نے تکبیر کب کہنی ہے، لوگوں نے کھڑا کب ہونا ہے، سمجھ آ رہی؟ دوبارہ سن لیں۔ مالکیہ کے یہاں یہ ہے کہ لوگ شروع اقامت سے کھڑے ہو جائیں، آج کل حنفیہ بھی اسی پہ عمل کرتے ہیں، ٹھیک ہو گیا۔ شوافی کے یہاں یہ ہے کہ شوافی کے یہاں، حنفیہ کے یہاں یعنی امام محمد اور امام صاحب کے یہاں یہ ہے کہ حی علی الصلاۃ پہ لوگ کھڑے ہوں، ٹھیک ہو گیا، حی علی الصلاۃ پہ لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیے۔ اور شوافی کے یہاں یہ ہے کہ اقامت صلاۃ کے بعد لوگ جو ہے نا وہ کھڑے ہوں، سمجھ آ رہی؟ اقامت ہو جائے اس کے بعد لوگوں کو کھڑے ہونا چاہیے، یہ شوافی وغیرہ کے مذہب ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں نبی علیہ السلام ہماری صفوں کو برابر کہتے اذا قمنا للصلاۃ، سمجھ آ رہی؟ جب ہم کیا ہوتے نماز کے لیے کھڑے ہونے کا ارادہ کرتے، فیض استطارق نے اس کے مطابق اپنے مذہب کے مطابق اس کا ترجمہ کیا ہے، جب ہم برابر ہو چکے ہوتے تو تکبیر کہتے ہیں۔ اب تکبیر میں جو طرفین کا قول تھا کہ حی علی الفلاح، جیسے امام کہے تو اللہ اکبر امام کہہ دے مؤذن کے پیچھے سے، تو یہ مرجوح قول ہے، راجح یہی ہے کہ اقامت پورا ہونے کے بعد اللہ اکبر کہنا چاہیے، سمجھ آ رہی؟ جی چلیں ہم۔ مناقب، کندھوں کو آمنے سامنے لے کر آؤ ایک دوسرے کے موازات میں، مقصد ملانا مراد نہیں ہے۔ جی خلل بند کرو۔ بھائیوں کے ہاتھوں میں نرم ہو جاؤ، ٹھیک ہو گیا۔ فرجات شیطان کے لیے نہ چھوڑو۔ جی جو صف جوڑے گا۔ وصل صف اور قطع صف کے دو مطلب ہیں۔ وصل صف تو یہ ہو گیا جہاں پہ خلل ہے وہاں پہ بندہ آ کے کھڑا ہو جائے تاکہ جو خلل ہے وہ ختم ہو جائے، ٹھیک ہو گیا۔ وصل صف یہ بھی ہے کہ جو خلل ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کرے، ٹھیک ہو گیا۔ قطع صف کا مطلب یہ ہے کہ خلل دو بندوں کے درمیان خود قصداً پیدا کرے کہ درمیان میں بیٹھا رہے، اور یا قطع صف کا مطلب یہ ہے کہ کچھ وقفہ چھوڑ دے درمیان میں، پورا صحیح مل کر نہ کھڑے ہو، تو قطعہ اللہ اس کو، یعنی یہ جزا کیا کہتے ہیں اس کو،
جزاء سیئۃ بالسیئۃ کبیر سے۔ جی چلے، صفے جوڑ کے رکھو، قریب ہو جائے ایک دوسرے کو، گردن ایک دوسرے کے مقابل لاؤ۔ میں شیطان کو دیکھتا ہوں وہ صفوں کے درمیان سے اندر آتا ہے، کان الحذف، یہ حذفہ کی جمع ہے، بکری کے بچے کو کہتے ہیں، اور صاحب مشکات نے اس کا ترجمہ کیا ہے بھیڑ کا چھوٹا بچہ، اجازی جو ہوتا ہے تو وہ مراد ہے، یعنی شیطان اس طریقے سے بچہ بن کے اندر آ جاتا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو یہ تمثیل کے قبیلے سے، حقیقت میں معمول نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ یعنی مقصد یہ ہے کہ وہ اندر داخل ہونے کی کوشش، یا یہ حقیقت بھی معمول ہے کہ شیطان اس طریقے سے اندر آ جاتا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اندر آ کے کیا کرے گا؟ ظاہری بات ہے وسوسے ڈالے گا، نماز ہی خراب کرے گا۔ جی چلے آگے چلیں۔ جی صفحہ سیدھی کرو، جی ان کے پہلو میں ایک دن نماز پڑھی، یہ جو لکڑی رکھی گئی ہے کیوں رکھی گئی ہے؟ مصلی رسول کے پاس ایک لکڑی گاڑی گئی تھی، کھنٹی نما تھی جو دیوار کے اندر تھی اور یا پھر زمین کے اندر گاڑی ہوئی تھی۔ جی جی اپنا ہاتھ رکھتے برابر ہو جاؤ، صفحہ سیدھی کر لو، تو مقصد آپ آخری عمر میں اس کے ساتھ سہارا لے کے لوگوں کو یہ صفحہ سیدھی کروایا کرتے تھے، اور ظاہری بات ہے اس میں ٹائم لگتا ہوگا، سمجھ آ رہی؟ تو اس لیے آپ سٹیک لگا لیتے اس کے ساتھ لکڑی کے ساتھ، کیونکہ اگر صرف یہ بولنا ہو تو پھر بولنے میں تو اس کے ساتھ ٹیک لگانے کی کیا ضرورت ہے، یعنی اتنا اہتمام ہوتا تھا کہ آپ صفحے سے سیدھی کروا کے پھر نماز شروع کرتے تھے۔ جی چلیں، جی جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے سمجھ آ رہی تو اس کو اپنے ہاتھ سے پکڑتے لکڑی کو اور پھر متوجہ ہوتے۔ جی پھر بایاں ہاتھ اس پہ رکھ کے آپ کہتے ہیں اعتدلوا سووا صفوفکم۔ جی مقصد یہی ہوگا کہ اگر مثلا بائیں طرف آپ نے لوگوں کو کہنا ہے تو دائیں ہاتھ اس پہ رکھتے ہوں گے بائیں طرف، اور اگر دائیں طرف کہنا ہے تو پھر آپ اپنا بائیں ہاتھ رکھتے ہوں گے، سمجھ آ رہی؟ تو اس کے ساتھ ہاتھ رکھ کے پھر آپ یہ فرمایا کرتے ہیں۔ جی چلیں، اگلی صف پوری کرو، پھر جو اس کے قریب ہے جو کمی آئے تو آخری صف میں ہونی چاہیے، شروع میں نہیں ہونی چاہیے، درمیان میں نہیں ہونی چاہیے، سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی چلیں، آپ کا بھی دورہ حدیث ہے نا آخر میں، تو نقص آخر میں ہونا چاہیے، یہ آخر ہے کہ یہ اول ہے؟ جی جی چلیں، تم میں سے بہتر وہ ہیں جو کندھوں کے لحاظ سے نماز میں نرم ہو، دو مطلب ہے، مقصد یہ ہے کہ ان کو اگر سیدھا کیا جائے تو وہ سیدھے ہو جاتے ہو، مقصد یہ ہے کہ وہ اعتدال صف کے اندر معین اور معین ہے، اور صف کیا کہتے ہیں اس کو اعتدال قائم رکھنے والے ہیں، اور دوسرا اس کا مطلب خشوع ہے کہ جو بندہ خشوع کے اندر ہوتا ہے تو اس کو اگر آپ موڑیں گے تو مڑ جائے گا، چونکہ اس کی توجہ نہیں ہے، اور جس کی توجہ نہیں اس کو تھوڑا موڑیں گے تو پھر مشکل ہو جائے گی، سمجھ آ رہی ہے؟ تو صف بہرحال قائم کرنے میں مقصد حدیث میں آ گیا ہے، سمجھ آ رہی کہ جو باطن ہوتا ہے، چونکہ مخالفت وجوہ آیا نا کہ جو ظاہر ہوتا ہے یہ باطن کا عکس ہوتا ہے، سمجھ آ رہی؟ یا ظاہر دلیل ہوتا ہے باطن کی، تو اس لحاظ سے آپ نے کہا کہ صف سیدھی کرو ورنہ چہروں میں اختلاف آئے گا۔ جی صفوف بین السواری جو ہے ستونوں کے درمیان، ساریہ کی جمع صف بندی کرنا، سمجھ آ رہی؟ تو یہاں پہ اس کا ذکر آ رہا ہے، امام احمد جو ہیں وہ صف بین السواری کو مکروہ سمجھتے ہیں، اور ان کی دلیل یہ روایت بھی ہے جو آگے آ رہی ہے، فتقدمنا کننا نتقی اعلی عہد رسول اللہ، کہ ہم نبی اسلام کے زمانے میں اس سے بچتے تھے، اور ایسی ان کی دلیل ایک روایت ہے جس کے اندر ہے کننا ننہا ان نصفہ، ہمیں منع کیا جاتا تھا کہ ہم صف بنائیں، سمجھ آ رہی؟
تو اس لحاظ سے مسئلہ ذرا تفصیلی دیکھ لیں. صف بین سواری کی جو نہیں ہے امام احمد کے یہاں، اس کا تعلق مقتدیوں سے ہے، امام اور منفرد سے نہیں ہے. اب حدیث سے تو بظاہر مطلق منع آ رہا ہے، کننا نتقی ھذا، کہ ہم بچتے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ حدیث مطلق ہے، اس کو مقید کیا جائے گا دوسری حدیث سے جس میں آ رہا ہے کننا ننہا ان نصف، کہ ہم صف بنائیں. اس سے ہمیں کیا کیا گیا ہے؟ منع کیا گیا. اور صف کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ مقتدیوں کے ساتھ ہوتا ہے، لہٰذا یہ نہیں، اس کا تعلق مقتدیوں. جمہور یہ کہتے ہیں، یعنی جمہور کیا، چونکہ جو نہیں ہے صف بین سواری کی، سمجھ آ رہی، یہ منسوخ ہے، سمجھ آ رہی. مقصد یہ ہے کہ یہ نہیں ہے، سمجھ آ رہی، یہ ختم ہو چکی ہے. اب صف بین سواری یہ جائز ہے، اس میں کراہت نہیں ہے. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ بیت اللہ کے اندر سواریوں کے درمیان، ستونوں کے درمیان نماز پڑھتے تھے، سمجھ آ رہے. تو وہاں پہ ظاہری بات آپ نے باجماعت بھی نماز کروائی ہوئی ہے. تو جب وہاں صف بین صلاۃ بین سواری جائز ہے امام کے لیے، تو مقتدیوں کے لیے بھی جائز ہے. مقتدیوں کو امام پہ قیاس کیا جائے گا. رہ گئی یہ بات کہ صف کا تعلق تو مقتدیوں سے ہے، تو کہتے ہیں نہیں، سمجھ آ رہی. صف جو بین سواری ہے، چاہے وہ 2 آدمی ہوں، 3 ہوں، 4 ہوں، جو بھی ہوں، منفرد ہوں یا مقصد ہے کہ مقتدی ہوں، تو وہ بھی اپنی ایک مقدار کے اعتبار سے صف ہے. سمجھے، صف کا مطلب ہوتا ہے قطار میں ہونا، سمجھ آ رہی. اگرچہ وہ لمبی قطار نہیں ہے، چھوٹی ہے، لیکن ہے تو وہ بھی صف ہی نا. تو لہٰذا اس لحاظ سے رہ گئی یہ بات کہ اس حدیث کو مقید کیا جائے گا دوسری حدیث میں، جس میں یہ ہے کننا ننا ان نصفا، صف بنانے کی نہیں ہے. اور صف کا عموماً تعلق کس سے ہے؟ مقتدیوں سے. تو جواب اس کا یہ ہے کہ وہ روایت ضعیف ہے، لہذا اس ضعیف روایت سے اس حدیث کے مطلق کو مقید کرنے کی ضرورت نہیں. لہذا یا تو مطلقاً نہیں ہونی چاہیے صلاۃ بین سواری کی، ٹھیک ہو گیا. اور اگر وہ نہیں ہے تو پھر اس میں اجازت ہے امام کو بھی، عام لوگوں کو بھی، اور مقتدیوں کو بھی اس کی بھی اجازت ہے، سمجھ آ رہی. تو لہذا اس کی کراہت کا قول ٹھیک نہیں ہے. ہاں یہ بات ہے، بلکہ اگر صف بین سواری سے روکا جائے گا تو یہ تو قطع صف ہے. دیکھو نا، ادھر ایسے 2 صفیں آ رہی ہیں، درمیان میں 2 ستون ہیں. اب 2 ستونوں کے درمیان بندے نہیں ہیں مثلا، تو اب کیا ہو جائے گا؟ تو صف کے درمیان تو خلل آ گیا، سمجھ آ رہی. تو اس لحاظ سے مقصد یہ ہے کہ سواری کے درمیان نماز پڑھنا، اس کی کیا ہے؟ اجازت. جی دیکھیں ذرا. جی میں نے حضرت انس کے ساتھ نماز پڑھی جمعے کے دن، ہمیں دھکیل دیا گیا الی السواری، کس کی طرف؟ ستونوں کی طرف. ہم آگے پیچھے ہو گئے. حضرت انس کہتے ہیں کہ بھئی نبی علیہ السلام کے زمانے میں تو ہم اس سے بچتے تھے، سمجھ آ رہی. اب کیا مطلب ہے اس کا؟ فتقدمنا وتاخرنا کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ کچھ ہم میں سے اگلی صف میں چلے گئے، کچھ پچھلی میں چلے گئے، لیکن صلاۃ بین سواری ہم نے نہیں کی. اگر یہ مان لیا جائے تو یہ تائید ہو جائے گا امام احمد کے. لیکن دیگر ایک روایت میں ہے، غالباً ترمذی میں ہے، فصلینا بین السواری، ہم آگے پیچھے ہوئے اور ہم نے بین السواری نماز پڑھی. تو اگر بین السواری نماز پڑھی تو تقدمنا تاخرنا کا مطلب کیا ہوگا؟ کھڑے ہونے میں ہم آگے پیچھے کھڑے ہو گئے، چونکہ مسجد نبی کے جو ستون ہیں بالکل سیدھے نہیں ہیں، ستون ایسے آگے پیچھے ہیں. تو جب سواری کے درمیان لوگ کھڑے ہوئے تو ظاہری بات صف کی اس طرح سیدھ تو نہیں تھی، تو اس میں کچھ آگے کھڑے ہو گئے، کچھ معمولی سے پیچھے ہٹ کے کھڑے ہوئے. تو اس طریقے سے ہم نے کیا کی؟ نماز پڑھی. جی چلو. جی مستحب یہ ہے کہ امام کے ساتھ بندہ ملے ہو صف میں، اور کراہیت تاخر، مطلب اگلی صفوں میں بندے کو نماز پڑھنی چاہیے. اور سمجھ آ رہی ہے؟ آپ کے لیے بھی حکم ہے، میرے لیے بھی حکم ہے، سمجھ آ رہی. جی چلیں. لیلینی، لیلینی، لیالینی، سمجھ آ رہی.
اس میں اس طرح 3 لغتیں ہیں، لیلینی سمجھا، اور لیلینی یہ بھی ٹھیک ہے، لام جازمہ یا حذف ہو گئی ہے، اور لیلینی اگر پڑھیں یعنی تخفیف نون کے ساتھ یا بھی اگر ہو تو پھر اشکال ہے کہ یہ لام تو جازمہ ہے یا حذف ہونی چاہیے، تو اس کا جواب پھر یہ دیا ہے محدثین نے کہ یہ یا اشباع کے لیے زائد ہے، جیسے انہو من یتقی قرآن پاک میں ہے ویصبر قی، تو وہ اشباع کے لیے زائد ہو گیا، تو یہ بھی ہو جائے گا۔ تو لینی چاہیے کہ ضرور مجھ سے ملیں، یہ والی ان سے ہے، قرب کے معنی میں، سمجھ آ رہی؟ جی۔ احلام، حلم کہتے ہیں بلوغت کو، بالغ بلوغت والے، یا یہ کیا کہتے ہیں اس کو، خواب کے معنی میں ہے حلم، سمجھ آ رہی؟ اور خواب جو ہے اس کا مطلب بھی وہی ہے بالغ لوگ، سمجھ آ رہی؟ ونہا، نہ یا کہتے ہیں عقل کو، چونکہ عقل بھی انسان کو کیا کرتی ہے، بری چیز سے روکتی ہے۔ جی، پھر جو ان کے قریب ہیں یعنی مراہقین، پھر جو ان کے قریب ہیں یعنی بچے اور عورتیں وہ کھڑے ہوں، سمجھ آ رہی؟ تو اس طریقے سے لوگوں کو کھڑے ہونے، تو اس سے پتہ چل گیا صفوں کی ترتیب بھی، سب سے پہلے بالغ مرد، پھر بچے، پھر خنثی، اور پھر کیا ہے، اور عورتیں۔ جی چل، جی مختلف نہ ہو جو دل مختلف ہو جائیں گے۔ جی میں نے فتح تالافہ کا دوسرا معنی بھی کیا ہے، چونکہ ظاہر باطن پہ اثر انداز ہوتا ہے، ظاہر باطن پہ، اور باطن جو ہوتا ہے وہ ظاہر پہ اثر انداز ہوتا ہے، سمجھ آ رہی؟ تو اگر اختلاف جو ہے ظاہر کو دلیل بنایا جائے باطن کی تو تب بھی ٹھیک ہے کہ ظاہری اختلاف نہ کرو ورنہ دل مختلف ہوں گے، اور اگر دل سبب ہے ظاہر کا تو پھر اس کا ترجمہ کیا ہے کہ اختلاف نہ کرو تاکہ تمہارے دلوں کو مختلف سمجھا جائے کہ وہ اثر انداز ہو رہے باطن میں ظاہر۔ اور کوئی گل سمجھ آ رہی؟ اگلے دن ایک دو حدیث کے طالب علم سے ملاقات ہوئی ہے تو اس کے سر پہ ٹوپی نہیں تھی، میں نے اس کو کہا کہ بھئی آپ ٹوپی آپ نے اتاری ہوئی خیر ہو، تو اس نے کہا آج کل ٹوپی جو ہے نا اس کی کوئی نہیں چھوڑی ہوئی ہے ٹوپی، اس کے بغیر بھی کام چل جاتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ ابھی اس کی فراغت دوسرا سال ہوا ہوگا، تو اب دورے کا طالب علم اگر ٹوپی اتار کے پھرے گا تو پھر 8 سال اس نے مدرسے میں کیا کیا، سمجھ آ رہے؟ علماء تو زور دیتے پگڑی کا اہتمام کرنا چاہیے، تو جو ٹوپی اتار دے، سمجھ آ رہے؟ تو آپ کہیں گے کہ یہ جی ٹوپی میں تو دین نہیں ہے، تو یہ تو پھر وہی بات ہوگی جو لوگ کہتے ہیں داڑھی میں دین نہیں ہے، سمجھ آ رہے؟ تو یہ جو باہر اثر انداز ہوا ہے تو یہ اندر بدلا ہے تو باہر بدلا ہے نا، کیا خیال ہے؟ جی چلیں۔ حیشات الاسواق، حیشات کا معنی 2 ہے، ایک اس کا معنی اختلاط ہے اور دوسرا اس کا معنی رفع الاصوات ہے، جیسے بازاروں میں شور شرابہ ہوتا ہے اس طرح مسجدوں میں نہ کرو، یا بازاروں میں جس طرح اختلاط ہوتا ہے مرد عورت کا تو مسجدوں میں اس طرح کا نہیں ہونا چاہیے۔ جی چلیں۔ میامن الصفوف، صفوں کی دائیں سائڈ، چونکہ دائیں سائڈ زیادہ افضل ہے بنسبت بائیں کے، تو اس لحاظ سے یاد ہے آپ کو پیچھے حدیث بھی گزری ہے کہ ہم دائیں کو ترجیح دیتے تھے بائیں پہ، صحابی کہتے ہیں، اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی علیہ السلام جب پیچھے متوجہ تو دائیں سائڈ میں، تو صحابہ کی چاہت ہوتی کہ ہماری نظر پہلے رخ انور مصطفیٰ پہ پڑے صلی اللہ علیہ وسلم، اور مزید اس میں یہ حکمت بھی آ گئی کہ دائیں طرف جو ہے یہ افضل ہے بنسبت بائیں کے۔ جی، باب مقام الصبيان من الصف، بچے صف میں کہاں کھڑے ہوں تو بچے پیچھے کھڑے ہوں نا۔ جی چلیں۔ قال حدثنا الرجال، جی آپ نماز کھڑی کروائی، مردوں کی صف بنوائی اور بچوں کی صف بنوائی اور ان کے پیچھے، پھر ان کو نماز پڑھائی۔ ثم قال هكذا صلاته، قال عبد الاعلى لا احسبه الا قال میری امت کی نمازیں اس طرح، ہمارے ہاں تو خیر سے سمجھ آ رہے ہیں، انفیوں کی نمازیں بھی ایسی ہوتی ہیں، اب انفیوں کی کچھ کہنا ہے، آپ کو تو کچھ نہیں کہہ سکتے نا اپنے آپ سمجھ۔ امام صاحب کو 2-3 دفعہ میں نے کہا ہے کہ آپ پیچھے اعلان کر دیا کریں، صف جو ہوتی ہے نہیں صحیح ہوتی ہے، ایک نے صف پاؤں آگے کیے ہوتے ہیں دوسرے نے پیچھے کیے ہوتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ تو اعلان بار بار کیا کرو تاکہ یہ
کم از کم قطار تو سیدھی ہونی چاہیے، سمجھ آ رہی؟ لیکن ہمارے یہاں چونکہ ظاہر بات ہے ابھی فروعات کی طرف تو آئے نہیں، ابھی عقائد کی محنت ہو رہی ہے، تو اس سے ہٹیں گے تو پھر ان چیزوں کی طرف آئیں گے، سمجھ آ رہی؟ یعنی سنت کی تو اہمیت، مستحب کی تو ہمارے یہاں کوئی ویلیو ہی نہیں ہے، سمجھ آ رہی؟ سنت مؤکدہ کی کچھ آ جا کے ویلیو بنتی ہے، اور ضرورت ہو تو پھر اس کو بھی عام اڑا دیتے ہیں، سمجھ آئے؟ پیچھے آ جا کے فرائض رہ جاتے ہیں، سمجھ آئے؟ فرائض کی جب باری آتی ہے تو پھر اس میں بھی ہم کہتے ہیں کہ چلو عقیدہ بندے کا ٹھیک ہونا چاہیے، یہ تو باقی فرائض اعمال ہیں، یہ تو اس کا تو ویسے حساب بات نہیں ہونا، ایک ایک چیز کو اہمیت دینی چاہیے۔ اب اہل حدیث لوگ ہیں، چلو ان میں یہ تو ہے کہ ان کے نبی کی فرمان کی تو قدر ہے نا، اب ہم زہریہ کو کہتے ہیں لو جی وہ زہر پہ چلے گئے، اب وہ زہر حدیث کو جو انہوں نے لیا ہے تو وہ بھی سنت کی عشق میں لیا ہے، انہوں نے کہا کہ نبی کے ظاہر ہے حدیث کا تو اس پہ بھی ہم عمل کریں، چھوڑو اس کا باطن کیا، دوسری جو ہے بس ظاہر آ گیا اسی کو لو آؤ، تو وہ بھی ان کی ایک محبت کی دلیل ہے۔ تو ہر ایک سنت کا مستحب کا اہتمام ہونا چاہیے۔ جی چلیں۔ عورتوں کی صاف بھی ہونی چاہیے، لیکن پہلی صف سے وکراہت التأخر عن الصف الاول، سمجھ آ رہی؟ مردوں کا پچھلی صف میں تاخر یہ مکروہ ہے، اور عورتوں کا پہلی صف میں تقدم یہ مکروہ ہے، آ رہا ہے۔ جی چلیں۔ جی مردوں کی بہترین صف جو پہلی ہیں اور آخری جو ہے وہ بری ہے، عورتوں کی بہتر آخری ہے اور شر بدترین پہلی ہے۔ اب مردوں کی پہلی کیوں ہے؟ اس لیے کہ مسجد کا تقدم تاخر سے افضل ہے، یا اول اس لیے بہتر ہے صف کہ اس میں امام کا قرب ہے، یا مسجد میں آنے کا تقدم ہے، تو اس لحاظ سے وہ صف بہتر ہے، اور آخری اس لیے بری ہے کہ وہ امام سے دور ہے، دین سے دوری کی علامت ہے، خیر میں دوری کی علامت ہے، اس لحاظ سے شر و آخر ہوا۔ عورتوں کا تاخر اس لیے بہتر ہے کہ وہ امام سے تاخر ہے، فتنے سے تاخر ہے، پیچھے ہونا ہے، اس لحاظ سے اس میں افضلیت ہے، اور ان کی آگے اس لیے بری ہے کہ اس میں فتنے کا ہے، تو اس سے پتہ چلا کہ عورت کو پیچھے رکھنا چاہیے، اس کو آگے نہیں کرنا چاہیے۔ جی چلے آگے چلے۔ جی ہمیشہ قوم پیچھے ہٹے گی صف اول سے۔ یتاخرہ سے پتہ آپ کو چل گیا ہوگا، اس میں تکلف کا معنی ہے، یعنی جان بوجھ کے سستی کر کے پیچھے ہٹنا۔ اللہ ان کو آگ میں پیچھے رکھے گا، مطلب ان کو جہنم سے بھی بعد میں نکالا جائے گا، ایک مطلب تو یہ ہے۔ یا حتیٰ یؤخرہم اللہ فی النار، کہ بالآخر اللہ ان کو آگ میں ڈالے گا، مؤخر کرے گا، کیونکہ یہ سبب بن جائے گا دین سے بہت دوری کا اور پھر جہنم میں جانے کا۔ سمجھ آ رہی؟ تو آپ بھی نیت کر لیں کہ نماز کون سی صف میں پڑھنی ہے۔ ہاں عصر دی ٹائم تو میں تو نہیں کدی ویکھیا بلا استثناء کہ آپ نے پہلی صف میں نماز پڑھی ہو، باقیوں کا تو مجھے پتہ نہیں، کیونکہ عصر میں تو نظر پڑتی ہے کہ لڑکے کون کون کھڑے ہوئے ہیں، باقیوں کا واللہ علم آپ کیا صورتحال۔ اب عصر میں آپ کیوں پہلی صف میں نہیں ہوتے، اس کی حکمت بھی آپ بہتر جانتے ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ پہلی صف میں پڑھنی چاہیے۔ جی چلیں۔ جی نبی علیہ السلام نے دیکھا اپنے صاحب میں کچھ تاخر، آگے ہو جاؤ جی، تم میری اقتداء کرو، دیکھو میں کیا کر رہا ہوں، تمہارے بعد والے اقتداء کریں۔ لوگ پیچھے ہٹیں گے، اللہ ان کو پیچھے۔ آ رہی بات بڑی عمومی حدیث آپ نے ذکر فرمایا، ایک مطلب تو یہ میری اقتداء کرو، تابعین تمہاری اقتداء کریں گے، تو اگر تم سیکھو گے نہیں تو بعد والے تم سے کیسے سیکھیں گے۔ آج کل طالب علم میں کیا تیار پڑھنے کی کیا ضرورت ہے، کوئی کاروبار کرتے ہیں، سمجھ آ رہی ہے، کوئی اسکول کے ٹیچر بن جائیں گے، اور یا یہ ہے کہ چلو کون سا کوئی امام مسجد تو بن جائیں گے نا، کیا خیال ہے، باقی اتنی محنت کون کرے گا۔ تو جب خود بندہ نہیں محنت کرے گا تو بعد والے لوگ اس سے کیسے فائدہ حاصل کریں گے۔ خود انسان کو ایک جامع شخصیت ہونا چاہیے تاکہ انسان ضرورت کے مطابق ہر چیز آگے منتقل کر سکے، پڑھا سکے، بتا سکے۔ اچھا ایک تو یہ اس کے اندر آ گیا، اس سے ایک شابی کا مسلک جو ہے وہ بھی ثابت ہوتا ہے۔ امام شابی کا مطلب یہ ہے کہ صف اول جو ہے وہ اقتداء کرتا ہے امام کی، اور باقی جو صفوف ہیں وہ خود مقتدیوں کی اقتداء کرتی ہے۔ امام بخاری نے باب باندھا ہے، باب اقتداء الرجل الامام و
و اتمام الناس بالمأموم، کہ لوگوں کا لوگوں کی اقتداء کرنا۔ اس سے بعض نے یہ سمجھا کہ شابی کے مسئلے کی امام بخاری تائید کر رہے ہیں، حالانکہ دیگر محدثین نے کہا کہ نہیں، امام بخاری کا وہ مسلک ہے جو جمہور کا ہے کہ سب لوگ امام ہی کے مقتدی ہیں، لوگ آپس میں ایک دوسرے کے مقتدی نہیں ہیں۔ اور یہاں پہ جو آ رہا ہے وَلْيَتَّمَّ بِكُمْ مَن بَعْدَكُمْ، سمجھ آ رہی؟ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ حقیقی اقتداء لوگوں کی کر رہے ہیں، بلکہ اس سے مراد حرکات و سکنات کی نقل ہے، سمجھ آ رہی؟ کہ بعض اوقات مقتدیوں کو آواز نہیں جاتی پیچھے والوں کو، تو انہوں نے تمہیں دیکھ کر انتقال کرنا ہے، اس لیے تم آگے ہو جاؤ، مقصد یہ ہے کہ صحیح طریقے سے نقل اتارو۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ جی بقام الامام من، باقی اس میں آپ نے نقطہ دیکھ لیا ہوگا حدیث میں، سمجھ آ رہی؟ لا یزال قوم یتأخرون، جو خود پیچھے رہے گا تو اللہ اس کو پیچھے کر دے گا، سمجھ آ رہی؟ تو پتہ چلا کہ یہ دنیا دارالاسباب ہے، اس میں انسان نے جس قسم کا سبب اختیار کرنا ہے، نتیجہ اس کے مطابق ہونا ہے۔ وہ کوئی گل سمجھ آ رہی ہے؟ دورے والے سال اگر بندہ غافل رہے، سمجھ آئے، سبق میں آتے ہی نہیں ہے، سمجھ سویا رہتا ہے، سبق کی اہمیت ہی نہیں ہے، وقت کی اہمیت نہیں ہے، تو پھر اس کو یہ امید ہو کہ بھئی مجھے پھل میٹھا ملے گا، تو میرے اندازے سے مشکل ہے، کیونکہ یہ تو پھل ملنے کا وقت ہے اور یہ سویا ہوا ہے۔ جی چلیں۔ وسط الامام، وسط سے ہے درمیان میں کرو، امام کی نسبت مقتدیوں کے حق میں تنصیفاً ہونی چاہیے، یعنی درمیان میں آئے، اور یا وسط سے ہے امام کو افضل بناؤ اور خلل بند کرو، یعنی امام کی رعایت کر کے اس کو اہمیت دینی چاہیے، اگر امام کی اہمیت نہیں ہے تو پھر کیا ہوگا۔ جی چلیں۔ ہمارا یہ مستحب امر ہے۔ جی اکیلا پیچھے صف کے نماز پڑھی، امام احمد کہتے ہیں کہ یہ نماز واجب الاعادہ ہے، یہ نماز نہیں ہوئی۔ جمہور کہتے ہیں کہ یہ نماز ہو جائے گی، لیکن اس میں کچھ کراہت ہے، سمجھ آ رہی؟ اور وہ بھی حنفیہ کے یہاں کراہت ہے قول میں، حنفیہ کہتے ہیں کہ اس کو چاہیے آگے سے ایک بندہ پیچھے کھینچے، لیکن دوسرا قول یہ ہے کہ نہیں، جذب کا قول بھی نہیں ہے، بس اکیلے پیچھے نماز پڑھ لی۔ گل سمجھ آ رہی؟ امام احمد کی دلیل یہ ہے کہ آپ نے اس کو حکم دیا یعیدہ کہ نماز لوٹائے، ٹھیک ہو گیا، لیکن احناف کہتے ہیں کہ یہ منسوخ ہے، جمہور کہتے ہیں، اور اس کے لیے ناسخ ابو بکرہ کی روایت آگے آ رہی ہے کہ وہ پیچھے سے ہی رکوع کر کے آگے آ گئے، تو ظاہر بات جب پیچھے سے کر کے آئے ہیں تو وہ تو منفرد تھے خلف الصفوف، تو آپ نے ان کو تو یہ نہیں کہا کہ دوبارہ نماز پڑھو، سمجھ آ رہی؟ باقی جو لوگ اعادے کے قائل ہیں وہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب لا تعد ہے، کہ آئندہ ایسے نہیں کرنا، چلو آپ تجھے مسئلے کا پتہ نہیں تھا تو یہ ہو گئی، لیکن حنفیہ کہتے ہیں کہ اس کی تعویل جمہور کہ لا تعد ہے، کہ اعادہ نہ کرو، مقصد یہ ہے کہ یہ نماز ہو گئی ہے، یہ نہ سمجھنا میری نماز نہیں ہوئی، تو انفراداً خلف الصف نماز ہو جاتی ہے، سمجھ آ رہی؟ جی چلیں۔ اکیلا پڑھ رہا تھا الصلاۃ، دوبارہ ہمارے ہیں یہ منسوخ ہو چکی ہے۔ جی باب الرجل یرکع دون الصفوف، جی یرکع صفوف سے پہلے رکوع کر لے تو یہ جمہور کی دلیل ہے۔ جی یہ ابو بکرہ جو ہے نا، بکرہ اصل میں چرخی کو کہتے ہیں، سمجھ آ رہی؟ جس کے اوپر رسی لگی ہوئی ہوتی ہے، کنویں کی بھی چرخی ہوتی ہے، ایسے ہی قلعے سے نیچے اترنے کی بھی چرخی ہوتی ہے، تو یہ چونکہ طائفی ہیں، سمجھ آ رہی؟ تو جب آپ نے طائف کا محاصرہ کیا ہوا تھا تو ان میں کچھ لوگ جو آئے تھے، اسلام انہوں نے قبول کیا تھا، تو ان میں یہ ابو بکرہ بھی تھے، ان کفار کے اس میں شکنجے سے نکل کے یا نکلے تھے، تو ان کا اصل نام نفیع بن الحارث ہے، تو ان کی کنیت بن گئی ابو بکرہ۔ حدث وہ بیان کرتے ہیں مسجد میں نبی علیہ السلام رکوع کر رہے تھے، تو کہتے ہیں میں نے بھی رکوع کر لیا سب سے پہلے ہی، نبی علیہ السلام اللہ تیری رضا زیادہ کرے، ولا تعدو ولا تعد ولا تعد، تین لغتیں ہیں اس میں، لا تعد اعادہ نہ کر، لا تعدو حد سے آگے نہ بڑھو، اور لا تعد آئندہ ایسے نہ کرو، نہ لوٹو، یعنی آئندہ ایسے نہ کرو۔ جی چلیں۔
قال حدثنا موسى بن اسماعيل جی سب سے پہلے پھر صف کی طرف چلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ وقال ایکم بھی الذی کس نے رکوع کی ہے سب سے پہلے مشى الى الصف فقال ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ انا فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم زادك اللہ